بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ پرانے ماڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے فاضل پور کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے اپنا نام سرفراز بتایا تھا۔ سائیڈ سیٹ پر سیلی موجود تھی۔ سرفراز ڈاکٹر عبدالجبار کی طرف سے سیلی کو لینے آیا تھا۔ ڈیڈی کی صحت کیسی ہے سرفراز؟ سیلی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ وہ صحت مند ہے مس صاحبہ، سرفراز نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی انتہائی کمگو سا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ سیلی نے جتنی بھی باتیں اس سے پوچھی تھیں سرفراز نے اسی طرح مختصر سا جواب دیا تھا۔ پھر کار فاضل پور کے قصبے میں داخل ہو کر ایک سائڈ پر مڑ کر آگے بڑھی اور ایک علیحدہ سائڈ میں بنے ہوئے مکان کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ کیا ڈیڈی کی یہ رہائش گاہ ہے؟ سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ مکان خاصا قدیم اور خستہ حال نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں، آئیے، سرفراز نے کار سے اترتے ہوئے کہا تو سیلی بھی دوسری طرف سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ پھر وہ سرفراز کے پیچھے چلتی ہوئی مکان میں داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں ایک بھاری جسم اور قدرے نکلتے ہوئے قد کا آدمی بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اور اس کا سر بالوں سے بے نیاز تھا۔ البتہ سائڈوں پر سفید بالوں کی جھالریں موجود تھیں۔ سفید داڑھی اور سفید مونچھوں کی وجہ سے اس کا چہرہ خاصا باروب سا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سرفراز اور اس کے پیچھے سیلی جیسے ہی اندر داخل ہوئیں، وہ چونک کر مڑا اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھنے لگا۔ اوہ اوہ مارگریٹ، یہ تم ہو؟ میں ڈاکٹر عبدالجبار ہوں، اس بوڑھے نے کہا۔ ڈیڈی، سیلی نے بے اختیار ایک چیخ ماری اور دوسرے لمحے بڑھ کر وہ ڈاکٹر عبدالجبار سے اس طرح لپٹ گئی جیسے وہ واقعی چھوٹی سی معصوم بچی ہو اور طویل عرصے بعد اپنے پیارے باپ سے مل رہی ہو۔ ڈیڈی، ڈیڈی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ڈیڈی، میں نے طویل عرصہ آپ کی شفقت کے بغیر گزارا ہے، سیلی نے انتہائی رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بچی، تمہاری ماں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر عبدالجبار نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لے کر اپنے ساتھ اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کمرے میں ایک میز اور 4 کرسیاں موجود تھیں۔ سرفراز باہر ہی رہ گیا۔ بیٹھو، ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا، اور سیلی کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہے بیبی کہ تم میں نہ تمہاری ماں کا کوئی شائبہ ہے اور نہ میرا، حالانکہ بچپن میں سب یہی کہتے تھے کہ تم اپنی ماں کی ہو تصویر ہو، ڈاکٹر عبدالجبار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، حالات انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن ڈیڈی، کیا آپ اس پرانے سے مکان میں رہتے ہیں؟ آپ کا کمرہ کہاں ہے؟ میں آپ کا کمرہ دیکھوں گی، سیلی نے بچوں جیسی معصومیت سے کہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہتا، میں تو تم سے یہاں ملنے کے لیے آیا ہوں میری بیٹی۔ مجھے افسوس ہے کہ ابھی تقریباً 2 ہفتوں تک میں تمہیں اپنی رہائش گاہ پر نہیں لے جا سکتا، اور نہ اس کی وجہ بتا سکتا ہوں۔ البتہ میرا وعدہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز تمہارے ہوٹل تم سے ملنے آیا کروں گا، ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا۔ اسی لمحے سرفراز اندر داخل ہوا۔ اس نے مشروب کی 2 بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں جن پر ٹیشو پیپر لپٹے ہوئے تھے۔ نہیں ڈیڈی، میں اب ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں گزار سکتی، اور اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، بس میں نے کہہ دیا ہے، سیلی نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیبی، ایسا نہیں ہو سکتا، سوری، میری مجبوری سمجھو، ڈاکٹر عبدالجبار نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو ڈیڈی، اب میں آپ کے ساتھ رہوں گی، سیلی نے ایک بار پھر ضد کرتے ہوئے کہا۔ سرفراز واپس باہر چلا گیا تھا۔ نہیں بیبی، ضد نہ کرو، اب جب کہ ہم مل گئے ہیں تو اب آئندہ بھی ہم ملتے رہیں گے۔ فی الحال اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ایک ملکی راز ہے، ڈاکٹر عبدالجبار نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوکے ڈیڈی، جیسے آپ کہیں، اب میں آپ کے ساتھ ضد تو نہیں کر سکتی، سیلی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کے سرے پکڑ کر 2 بار انہیں پریس کر دیا۔ اس کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالجبار کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے اور کہاں تک پڑھا ہے، اور آج کل تم کیا کر رہی ہو، ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا تو سیلی نے اسے وہ کچھ بتانا شروع کر دیا جو مارگریٹ کے بارے میں معلوم کر چکی تھی۔ گڈ، تم نے فائن آرٹ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ گڈ، ڈاکٹر عبدالجبار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے اچانک دروازہ کھلا اور مارٹن اور اس کے پیچھے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ٹھہرو، تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ سرفراز کہاں ہے؟ ڈاکٹر عبدالجبار نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سیلی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سرفراز کی گردن ٹوٹ چکی ہے ڈاکٹر، اور اب تمہاری باری ہے،
مارٹن نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائلنسر لگے پسٹل کا رخ ڈاکٹر عبدالجبار کی طرف کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا۔ یہ میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عبدالجبار، اور سنو، میرا نام سیلی ہے، مارگریٹ نہیں، اور میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ تمہاری بیٹی مارگریٹ گریٹ لینڈ میں ہے اور اسے تم سے نفرت ہے۔ تم اپنی لیبارٹری میں الیکٹرانک آئی کے فارمولے پر کام کر رہے ہو۔ میں نے وہ فارمولا حاصل کرنا ہے۔ اگر تم شرافت سے ہمارے ساتھ چل کر وہ فارمولا دے دو تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ تمہاری روح سے بھی سب کچھ معلوم کر لیا جائے گا، اور پھر ہم تمہیں ہلاک بھی کر دیں گے اور تمہاری لیبارٹری کو تباہ بھی کر دیں گے، سیلی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر عبدالجبار کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ اوہ، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے پہلی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے یہاں ملاقات کی تھی۔ تم مجھے ہلاک کر سکتے ہو لیکن مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، اور سنو، یہاں اگر تم نے مجھ پر ہتھیار اٹھایا نا تو تم مارے جاؤ گے، ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے مارٹن کا بازو گھوما اور ڈاکٹر عبدالجبار چیختا ہوا نیچے جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی مارٹن کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے ڈاکٹر کو اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی۔ وہ اسے انتہائی بے دردی سے ٹھڈے مار رہے تھے اور کمرہ ڈاکٹر کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا، اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے، سیلی نے کہا۔ یس مادام، مارٹن نے کہا، اور پھر اس نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو اٹھا کر کمرے میں لٹا دیں۔ اس کا آدمی کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی ہلاک ہو چکا ہے؟ اس سے معلومات مل سکتی ہیں، سیلی نے کہا۔ وہ تربیت یافتہ آدمی تھا اور بے حد چالاک اور ہوشیار تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنا پڑا، مارٹن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر بے ہوش ڈاکٹر عبدالجبار کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی ڈاکٹر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ بولو، کہاں ہے لیبارٹری؟ بولو، تفصیل بتاؤ، مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے ڈاکٹر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ کمرہ ایک بار پھر ڈاکٹر کی چیخ سے گونج اٹھا۔ بتاتا ہوں، مجھے پانی دو، بتاتا ہوں، ڈاکٹر عبدالجبار نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن دوبارہ ڈھلک گئی۔ یہ بوتل لے لو مارٹن، سیلی نے اپنے سامنے پڑی ہوئی مشروب کی بوتل اٹھا کر مارٹن کو دیتے ہوئے کہا، اور مارٹن بوتل اٹھا کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک ہاتھ سے ڈاکٹر کا سر پکڑا اور پھر اسے ڈاکٹر کے کھلے ہوئے منہ سے بوتل لگا کر اونچی کر دی۔ چند لمحوں بعد کچھ مشروب ڈاکٹر کے حلق سے نیچے اترا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ اس طرح گھٹا مشروب پیتا چلا گیا جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ بوتل ختم ہونے پر مارٹن نے بوتل کو گردن سے پکڑ کر اس کا نچلا حصہ اس انداز میں میز پر مارا کہ چھناکے سے بوتل ٹوٹ گئی۔ اب اس کا باقی حصہ تیز دھار خنجر جیسا ہو گیا تھا، اور مارٹن نے ٹوٹا ہوا حصہ ڈاکٹر کی گردن پر رکھ دیا۔ بولو، کہاں ہے لیبارٹری؟ ورنہ، مارٹن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر عبدالجبار نے تیزی سے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ پھر مارٹن اور سیلی اس سے سوال کرتے رہے، اور ڈاکٹر عبدالجبار ٹرانس میں آئے ہوئے معمول کی طرح سب کچھ بولتا چلا گیا۔ وہ شاید خوف کی انتہا پر پہنچ گیا تھا، اور ویسے بھی وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس کا سابقہ پہلے ایسے حالات سے کبھی نہ پڑا تھا۔ اسے گولی مار دو، سیلی نے کہا، تو مارٹن نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائلنسر لگے پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں ڈاکٹر عبدالجبار کے سینے میں گھستی چلی گئیں۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت سا ہو گیا۔ اب ایسا کرو کہ اسے اٹھا کر اندر کسی کمرے میں چھپا دو، ورنہ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جلدی کرو، ہم نے اب فوری طور پر لیبارٹری پہنچنا ہے، جلدی کرو، سیلی نے کہا، تو مارٹن اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ عمران جب فاضل پور کے قلعے کے قریب پہنچا تو اس نے کار ایک طرف کر کے روکی اور پھر وہ نیچے اترا۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ عمران کو اب صفدر اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرنا تھا۔ وہ چاہتا تو اکیلا ہی لیبارٹری پہنچ سکتا تھا کیونکہ ٹائیگر نے اسے اس بارے میں تفصیل بتا دی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو وہیں حفاظت کے لیے چھوڑ کر پھر مارگریٹ اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرے۔ البتہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ٹائیگر سے ڈاکٹر عبدالجبار کی کار کے بارے میں معلومات کیوں حاصل نہ کی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالجبار مارگریٹ سے ملاقات کرنے فاضل پور آیا ہو، اور یہاں لازماً مارگریٹ کی کار کی مدد سے وہ انہیں چیک کر سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ ایسا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر کی کار دور سے آتی ہوئی دکھائی دی تو عمران نے ہاتھ لہرایا اور صفدر کی کار قریب آ کر رک گئی۔ صفدر خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر تنویر اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ کار رکتے ہی وہ تینوں کار کے دروازے کھول کر نیچے اترے۔ ابھی نہیں، ہم نے آگے راجہ پور جانا ہے، آؤ میرے پیچھے، عمران نے کہا اور تیزی سے اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ صفدر اور اس کے ساتھی
دوبارہ کار میں بیٹھ گئے اور پھر دونوں کاریں تیزی سے آگے پیچھے ہوتی ہی ہوئی راجہ پور کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ راجہ پور فاضل پور سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ جلد ہی راجہ پور پہنچ گئے۔ ایک طرف بنے ہوئے مکان کو جلد ہی عمران نے تلاش کر لیا۔ اس نے کار اس مکان کے بند دروازے کے سامنے جا کر روک دی تھی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے دوسری کار سے صفدر اور دوسرے ساتھی بھی اتر آئے۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ مارا تو دروازہ ہاتھ کے دھکے سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، عمران نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہوئے اور پھر سامنے برآمدے میں کے ساتھ ہی انہیں ایک مقامی آدمی کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اوہ، ویری بیڈ، تو یہ لوگ یہاں پہلے پہنچ گئے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ مکان سے ملحقہ پہاڑی غار میں داخل ہوئے تو سب بے اختیار وہیں دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہاں ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی تھی، مشینری ٹوٹی پڑی تھی اور ہر چیز کو الٹا دیا گیا تھا۔ اچانک عمران کے کانوں میں ٹک ٹک کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا اور تیزی سے آواز کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے اڑ کر فضا میں بکھرتے چلے گئے ہوں۔ اس کے بعد اس کے احساسات تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے اور پھر جس طرح تاریکی میں روشنی کی لہریں سی دوڑتی ہیں، اسی طرح اس کے تاریک ذہن میں روشنی کی لہریں سی نمودار ہوئیں اور آہستہ آہستہ اس کا تاریک پڑا ہوا ذہن روشنی سے منور ہو گیا۔ اس کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی کیونکہ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ہسپتال میں کسی بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا اور وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوا تو عمران ڈاکٹر صدیقی کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ عمران صاحب، آپ کو ہوش آ گیا؟ شکر ہے، اللہ کا کرم ہو گیا، ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو دیکھ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے 3 ساتھی میرے ساتھ تھے، ان کا کیا ہوا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ سب ٹھیک ہیں، وہی تو آپ کو یہاں لے کر آئے تھے اور آپ کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں اور اب آپ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔ میرا جسم حرکت نہیں کر رہا، عمران نے کہا۔ آپ کے جسم پر چند زخم آئے تھے، ان کی ٹریٹمنٹ کر دی گئی ہے، ویسے میں نے احتیاطاً آپ کے جسم کو کلپ کر دیا تھا، میں کھول دیتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور پھر اس نے عمران کے جسم کو خود ہی کھولنا شروع کر دیا اور عمران بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کتنے دنوں کے بعد ہوش آیا ہے؟ عمران نے کہا۔ آج دوسرا روز ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اوہ اچھا، اب میں ٹھیک ہوں، اب مجھے چھٹی دے دیں، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، بہرحال چوٹ کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے، کوئی خاص خطرے والی بات نہ تھی، آئیے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران بیڈ سے نیچے اترا اور ڈاکٹر صدیقی اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اوہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی پیچھے ہٹ گئے اور پھر عمران ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر اس کے آفس میں آ گیا۔ ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہو چکا ہے، 1-2 روز میں اسے چھٹی دے دی جائے گی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران عرض کر رہا ہوں جناب، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں کہا گیا۔ نہیں جناب، میں بے ہوشی کے عالم میں ہی بول رہا ہوں، عمران نے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صدیقی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فضول باتوں کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر عبدالجبار کی لاش فاضل پور کے ایک مکان سے ملی ہے، اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تمہاری بے ہوشی کی وجہ سے ٹائیگر سے صفدر نے تمام معلومات حاصل کر لیے تھے اور پھر مارگریٹ اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی گئی، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ چارٹر طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ جا چکے ہیں۔ وہاں فوراً ایجنٹ گراہم کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ان کا کھوج لگائیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ ہی کی ہمت ہے عمران صاحب کہ آپ چیف سے اس انداز میں بات کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے دراصل چیف کا غصہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ غصے میں آ جائے اور میں اس کے غصے کا لطف لیتا رہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑے۔ اور اگر غصے میں انہوں نے آپ کو کوئی سزا دے دی تو
ڈاکٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا باورچی آغا سلیمان پاشا آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کا صدر ہے۔ اس کی ایک کال پر پوری دنیا کے ہوٹلوں، کیفوں، ریستورانوں اور گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے۔ پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت خوب، واقعی زبردست دھمکی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت، عمران نے کہا۔ میں ڈرائیور کو بلواتا ہوں، وہ آپ کو چھوڑ جائے گا، ڈاکٹر صدیقی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ او ہاں واقعی میری کار تو یہاں نہیں ہے، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر صدیقی نے گھنٹی دے کر چپراسی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ڈرائیور کو بلا لے، اور پھر ڈاکٹر صدیقی عمران کے ساتھ باہر پہنچا تو یہاں ان کا ڈرائیور موجود تھا۔ عمران نے ڈاکٹر صدیقی کو ٹائیگر کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، اور پھر وہ ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ مجھے میرے فلیٹ پر چھوڑ دو، عمران نے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سلیمان ابھی تک گاؤں سے واپس نہیں آیا۔ اس نے مخصوص جگہ سے چابی نکالی اور پھر فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سٹنگ روم میں آ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹرو، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، اپنے فلیٹ سے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ میری کار کا کیا ہوا؟ وہ وہاں راجہ پور میں ہی تھی، عمران نے کہا۔ آپ کی کار آپ کے گیراج میں موجود ہے، صفدر نے اسے میرے حکم پر وہاں پہنچا دیا تھا، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ لیکن گیراج کی چابی تو میرے پاس تھی اور دوسرے فلیٹ کے اندر، عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ سلیمان واپس آ گیا ہے، اس نے چابی دی تھی اور صفدر نے چابی واپس سلیمان کو دے دی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ اچھا، سلیمان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی دانش منزل آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان سودا سلف لینے کے لیے مارکیٹ گیا ہوگا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے چابی واپس مخصوص جگہ پر رکھی اور پھر سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا اور گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ گیراج میں واقعی اس کی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار دانش منزل پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے عمران صاحب کہ وہ پہاڑی کار تھا اور وہ بم اس قدر طاقتور بھی نہ تھا کہ اس قدرتی کار کو تباہ کر دیتا، ورنہ تو آپ سمیت باقی ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ پر تو واقعی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر بار وہ مجھے بچا لیتا ہے۔ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مارگریٹ اور اس کے ساتھی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور ڈاکٹر عبدالجبار وہاں ایسی کس ایجاد میں مصروف تھا کہ یہاں کے کسی آدمی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، جبکہ مارگریٹ اور اس کے ساتھیوں کو اس کا علم بھی ہو گیا ہے اور وہ لوگ یہاں پہنچ کر سب کچھ کر بھی گزرے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گراہم کی رپورٹ آئی ہے، وہ صرف اتنا معلوم کر سکا ہے کہ مارگریٹ اور اس کے ساتھی، جن میں 5 مرد اور 3 عورتیں تھیں، چارٹر طیارے سے پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ پہنچے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ البتہ اس نے ڈاکٹر عبدالجبار کی بیوی اور مارگریٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ اس کے مطابق ڈاکٹر عبدالجبار کی بیوی مارلینا فوت ہو چکی ہے، البتہ اس کی بیٹی مارگریٹ وہاں موجود ہے اور اسے تو سرے سے اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ ڈاکٹر عبدالجبار کی بیٹی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارگریٹ یا جو بھی اس کا نام ہو واقعی اداکارہ تھی۔ اس نے ڈاکٹر عبدالجبار کی بیٹی کا کردار اس خوبی سے نبھایا کہ ڈاکٹر صاحب بھی دھوکہ کھا گئے اور ہم سب بھی، کیونکہ ٹائیگر نے تحقیقات کرائی تھیں۔ اس کے مطابق واقعی اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے تمام انتظامات کر کے آئی تھی، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، یہ واقعی حیرت انگیز مشن ثابت ہوا ہے کہ وہ ہم سب کی نظروں میں دھول جھونک کر اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی چلے گئے اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہم بے خبری میں مار کھا گئے۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب نے اپنی لیبارٹری اور اپنے فارمولے کو نہ صرف عام لوگوں سے بلکہ اپنی حکومت سے بھی مخفی رکھا تھا۔ بہرحال وہ لڑکی اور اس کے ساتھیوں نے جس انداز میں کام کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام چور نہیں تھے بلکہ خاصے تربیت یافتہ لوگ تھے، عمران نے کہا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس،
صفدر اور کیپٹن شکیل اس تباہ شدہ لیبارٹری کا جا کر جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید وہاں سے اس مارگریٹ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے۔ چونکہ یہ مکان اور لیبارٹری اب سیلڈ ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں۔ جولیا نے کہا، دونوں نے اچھا سوچا ہے، لیکن اس جائزے میں ایک سائنسدان کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور عمران کو بھی۔ عمران ہسپتال سے فارغ ہو کر واپس آ چکا ہے، میں اسے کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ خود ہی اپنے ساتھ کسی سائنسدان کو لے کر آ جائے گا۔ تم ان دونوں کو بتا دو کہ وہ عمران کی طرف سے کال کا انتظار کریں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویری گڈ، واقعی اب آگے بڑھنے کے لیے اس جائزے کی انتہائی ضرورت تھی، اور میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن آپ اپنے ساتھ کس سائنسدان کو لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ڈاکٹر عبدالجبار الیکٹرانکس پر کام کر رہے تھے، اس لیے کسی الیکٹرانکس کے ماہر کو ہی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ میں سر داور سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر داور کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، سر داور نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر داور، ڈاکٹر عبدالجبار کی ہلاکت اور ان کی پرائیویٹ لیبارٹری کی تباہی کے بارے میں آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکرٹری دفاع نے مجھے بتایا ہے، سر داور نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ وہ الیکٹرانک آئی نامی فارمولے پر کام کر رہے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس فارمولے پر کس حد تک کام کر چکے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی الیکٹرانکس پر اتھارٹی سائنسدان کو وہاں عمران کے ساتھ بھیجا جائے، تاکہ عمران وہاں سے مجرموں کے بارے میں کوئی کلیو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور وہ سائنسدان وہاں موجود تباہ شدہ چیزوں کو چیک کر کے یہ معلوم کر سکے کہ ڈاکٹر عبدالجبار کس اسٹیج پر کام کر رہے تھے۔ آپ کسی ایسے سائنسدان کا نام بتا دیں، بلکہ انہیں وہاں بھجوانے کا انتظام بھی کر دیں، یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں، میں سیکرٹری دفاع کو حکم دے کر انہیں وہاں بھجواؤں گا، عمران نے کہا۔ او سر، عمران صاحب نے ایک بار مجھ سے ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں بات کی تھی، جس کے بعد میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ میں کوئی ایسا سائنسدان تلاش کر سکوں جس کا تعلق ڈاکٹر عبدالجبار سے رہا ہو، اور مجھے اطلاع مل گئی کہ یہاں الیکٹرانکس پر اتھارٹی ایک سائنسدان ڈاکٹر خاور سلطان موجود ہیں، لیکن وہ خود تو ضعیف العمری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ان کے شاگرد رہے ہیں۔ میں نے ان سے فون پر بات کی تھی، ان کا ڈاکٹر عبدالجبار سے کوئی رابطہ نہیں رہا، البتہ وہ انہیں جانتے ضرور تھے۔ میں ان سے فون پر بات کر لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، سر داور نے کہا۔ ان کا فون نمبر اور پتہ کیا ہے؟ عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے فون نمبر اور پتہ بتا دیا گیا۔ آپ ان سے بات کریں، میں عمران کو یہ فون نمبر اور پتہ بتا دوں گا، اور پھر وہ خود ان سے رابطہ قائم کر لے گا۔ آپ عمران کا تعارف ڈاکٹر خاور سلطان سے کرا دیں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ لیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد عمران نے ریسیور اٹھایا اور سر داور کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجے اور آواز سے بولنے والا ملازم لگتا تھا۔ ڈاکٹر خاور سلطان سے بات کرنی ہے، میں علی عمران بول رہا ہوں، ابھی سر داور نے ان سے فون پر بات کی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہولڈ کیجیے صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر خاور سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سلام کے بعد عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں بیٹے، مجھے سر داور نے ابھی سب کچھ بتایا ہے، مجھے اپنے شاگرد ڈاکٹر عبدالجبار کی موت کا بے حد صدمہ پہنچا ہے، وہ انتہائی ذہین سائنسدان تھا، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بے حد شکریہ جناب، میں آپ کی رہائش گاہ پر حاضر ہو رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا، اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام عمران صاحب، آپ اب سلام سے بھی پہلے اپنی ڈگریاں بتانے لگ گئے ہیں، جبکہ اصولاً آپ کو سلام پہلے کرنا چاہیے اور تعارف بعد میں کرانا چاہیے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ میری یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ آج تک تم خطبہ نکاح تو یاد کر نہیں سکے، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں میں پہلے سلام کروں اور پھر اپنا مختصر سا تعارف کراؤں تو تم تعارف سنتے سنتے سلام ہی بھول جاؤ گے اور پھر جواب نہ دے کر گناہگار ہو جاؤ گے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔
آپ بے فکر رہیں، میں نے عربی پڑھنے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ لیا ہے۔ میں اب 10-12 سالوں میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اتنی عربی پڑھ لوں کہ خطبہ نکاح درست طور پر پڑھ سکوں۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، چشمے بدور، لیکن یہ 10-12 سال وہ ہمارے ایک مشہور شاعر والے تو نہیں جس نے کسی کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم 1000 سال جیو اور ہر سال کے ہوں 1000 دن، کچھ اس قسم کا شعر تھا۔ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ تو پھر بھی کم ہے، میرا مطلب تو نوری سال سے تھا۔ دوسری طرف سے صفدر نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں سمجھ گیا مطلب تمہارا، کہ 10-12 نوری سالوں میں جس قدر فاصلہ ہو سکتا ہے اور جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے وہاں پہنچ کر تم خطبہ نکاح یاد کرو گے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے، جب تمہارے جیسے عالم فاضل سے رابطہ ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ چلو، یہاں دنیا میں نہ صحیح، جنت میں صحیح، کچھ آسرا تو ہوا۔ بہرحال تم فی الحال گلستان کالونی کے پہلے چوک پر کیپٹن شکیل کے ساتھ پہنچ جاؤ، باقی حساب کتاب وہاں ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ یہ نوری سال وہی لائٹ ایئرز ہے نا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، روشنی کی رفتار کے مطابق ایک سال جو سائنسدان سیاروں کے درمیان فاصلہ ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ روشنی کی رفتار 1,46,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اب سیکنڈوں کو سال میں تبدیل کرو تو ایک نوری سال یا ایک لائٹ ایئر بنتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔